کمپیٹنسی سے کوئی چیز کرتے ہیں، ہارڈ ورک سے کرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ چل کر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، محسنین والے ایٹریبیوٹس اپناتے ہیں، فکر نہیں کرنی۔ رزق اللہ رب العالمین دیتا ہے، رازق اللہ رب العالمین ہے، الرزاق اللہ رب العالمین ہے، الوہاب دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی لیے اللہ کہتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، اور اسی طرح ہم مدد کرتے ہیں، اپنا کرم کرتے ہیں ان لوگوں پر، کن لوگوں پر؟ ولا نضیع اجر المحسنین، اور نہیں ہم ضائع کریں گے ریوارڈ محسنین کا۔ اگین کن لوگوں پہ رحم کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ محسنین پہ کرم کرتے ہیں۔ تو دیٹ از دی کنڈیشن، اور محسنین کا درجہ اگر آپ نے اچیو کرنا ہے تو اللہ کی ذات پہ توکل مسٹ ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو۔ ٹرسٹ Allah's plans۔ اللہ تعالیٰ اتنا کمال ہے، اللطیف ہے، اتنا پریسائزلی اللہ رب العالمین چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ الوکیل ہے، the disposer of affairs۔ اللہ مسٹیک نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ exactly know what to give, when to give, how to give۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا مجھے پتہ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان وہ پریشان ہو، اللہ رب العالمین اس کی طرف توجہ نہ کرے؟ ہاں ہمیں کچھ چیزیں بس دیکھنی ہے اپنے اینڈ پہ، وہ چیزیں یہ کہ ہمیں محسنین والا ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے۔ اگر ہم سبمٹ ہی نہیں کر رہے اللہ کے آگے، جھک ہی نہیں رہے، تو پھر ہمیں بتائے اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اگر ایک شخص میں ایروگنس ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا سورہ حج میں کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ کنارے پہ، جب تک اچھائی مل رہی ہے، جب تک سب اچھا ہے، تب تک وہ ٹھیک ہے، تب تک عبادت بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں ایز اف آن دی ایج، جیسے کہ کنارے پہ، جب تک لائف ٹھیک ہے، سیٹ ہے، یعنی کوئی مشکل، کوئی ان کی خواہش کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں ہوئی، تب تک تو اللہ کی بھی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی مطلب کہ ان کے مطابق ان کی دعا نہ قبول ہو، یا کچھ ان کی وش کے اگینسٹ کوئی چیز ہو جائے، یا کچھ اپ ڈاؤن ہو جائے، یا تھوڑی سی کوئی مشکل آ جائے، تو دے ٹرن بیک آن دیئر فیسز، تو وہ پھر جاتے ہیں اپنے چہرے سے، یعنی کہ ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہ ہو۔ اللہ پہ توکل کا دیکھیں، جب ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ شخص اگر ہم اس کے ساتھ لائل ہیں تو پھر اس شخص کا یہ رائٹ ہے کہ ہم اس پہ ٹرسٹ بھی کریں، اور بار بار اس کو برا بھلا نہ کہیں، بار بار جو ہے اس پہ شک نہ کیا جائے۔ تو اللہ پہ شک نہیں کرنا، دس از دا کی، دس از ایکچولی دا سیکرٹ ریسیپی وچ مینی پیپل مس۔ وہ سبمٹ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین یاد رکھیں کہ وہ بہت رحمان، بہت رحیم، بہت کرم کرنے والا ہے۔ ہم خود ہی غلطیاں کرتے ہیں، خود ہی خطائیں کرتے ہیں، غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ ہی تو بچاتا ہے۔ تو اللہ تو عطا ہی عطا ہے، جیسے کہ کہا نا کسی شاعر نے کہ تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا۔ تو یہی رویہ ہے، یہی محسنین کا رویہ ہوتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، میں غلطی پر ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے غلطی کی۔ اور سچ بھی یہ ہے، یہ کوئی فارمیلٹی میں نہیں کہنا، سچ بھی یہی ہے، ساری غلطیاں ہماری اپنی ہیں، غلط ڈیسیجنز ہم لیتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے بتائی باتوں پہ نہیں چلتے ہیں، اس کے بعد ہماری لائف میں پرابلمز آتے ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نیک لوگوں کی آزمائشیں لیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء۔ تو آزمائشیں بھی اللہ پھر انہی کے لیتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں۔ تو ٹرسٹ کریں، تھوڑا ٹرسٹ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، اور یہی توکل کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت ہمیں جو رویہ نظر آتا ہے یعقوب علیہ السلام کا، جس سے ہم الٹیمیٹ ہوپ، الٹیمیٹ امید پکڑ سکتے ہیں، اور وہ یہ امید ہے کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے، روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فیملی کنفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے۔ یہ ہوپ تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین میک ویز یو کین ناٹ امیجن۔ یعقوب علیہ السلام کو واپس تو کرنے تھے یوسف علیہ السلام اللہ نے، لیکن کس کمال طریقے سے کرنے تھے، اللہ اکبر، کہ ان کو مثال بھی بنانا تھا، تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے مثال بھی بنانا ہے کہ ان کی سٹوری سے لوگ بہت تقویت، سکون حاصل کریں، اور بہت بڑا رتبہ کر کے لوٹانا ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں، پھر خوش ہو جائیں، اللہ رب العالمین دے گا،
اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ نے کسی انسان سے نہیں مانگا ہے, کسی ایسی ذات سے نہیں مانگا ہے جو کہ دینے پر قادر نہیں ہے. اللہ جب دیتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. دیکھیں, جب آپ نے اللہ کو کوئی معاملہ سونپ دیا تو پھر ریلیکس ہو جائیں, پھر ویٹ کریں کہ میں نے اس ذات کو سونپ دیا ہے جو الودود ہے, جو بہت محبت کرنے والا ہے, جو الوکیل ہے, بہترین معاملات کو چلانے والا ہے, جو کہ القدیر ہے, بہترین قدرت رکھتا ہے ہر چیز پہ, جو کہ العزیز ہے, بہت پاورفل ہے, جو کہ المجیب ہے, بہت قریب ہے, سننے والا ہے, جو کہ الفتاح ہے, کھولنے والا ہے, راستوں کو کھولنے والا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے راستے کھولے جب وہ ایک برائی کا شکار نہ ہو جاتے. تو بار بار اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس مائنڈ میں لا کے انسان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے کہ کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی کو؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کیا نبیوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اپنے بندوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے مریم علیہ السلام کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ رب العالمین نے ان کو راحت نہیں دی؟ کیا ان کا تذکرہ بلند نہیں کیا دنیا میں اور آخرت میں کتنا ریوارڈ ہے؟ تو یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں, اور جب ہم بھول جاتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں, جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو شیطان حاوی ہوتا ہے. تو اللہ کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ ہوئیے گا. اس کے بعد ہمیں دیکھیے بہت خوبصورت مثال ملتی ہے. دیکھیے, ہوپ اور ریزیلینس, یہ دو ٹاپکس ہیں بڑے زبردست پازیٹیو سائیکالوجی کے, یہ باقاعدہ سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں. ہوپ کی آپ گوگل پہ جا کے کبھی سائنٹیفک ڈیفینیشن دیکھیں تو ہوپ میں دو چیزیں آتی ہیں. ہوپ جو ہے یہ ایک ایسی تھنکنگ, ایسے مائنڈ سیٹ کا نام ہے جس میں ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے. پاتھ وے تھنکنگ سے مراد ہے کہ جو ہوپ فل انسان ہوتا ہے وہ بالکل مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جاتا, بلکہ وہ کچھ ہاتھ پیر ہلاتا ہے, کچھ پلانز بناتا ہے, کچھ پاتھ ویز بناتا ہے. یعنی سولوشن اے, سولوشن بی, سولوشن سی, وہ بیٹھ کر سولوشن سوچتا ہے. اور اس کے بعد ایجنسی تھنکنگ کہتے ہیں کہ وہ عمل کی طرف آتا ہے. دس از پیور ہوپ. ہوپ صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ چھپ کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی ایکشن نہ لیں, کوئی اپنی حالت تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. آئی انڈرسٹینڈ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی کچھ خاص نہیں کیا جا سکتا ٹو بی آنیسٹ, لیکن سٹل ہاتھ تو اٹھائے جا سکتے ہیں, ذکر تو کیا جا سکتا ہے, اللہ کے آگے سجدہ ریز تو ہوا جا سکتا ہے, اللہ سے بات تو کی جا سکتی ہے. اگر ایک انسان یہ بھی نہیں کر رہا تو پھر وہ بالکل ہی ہوپ کھو چکا ہے, اور پھر وہ شیطان کے لیے پیس آف کیک بن جاتا ہے. تو اللہ سے ہوپ پکڑے, امید پکڑے. اللہ ایسے ایسے نکالتا ہے, ایسی ایسی سچویشن سے نکال لیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ کی آرمیز کو نگلیکٹ نہ کریں, اللہ کی آرمیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگا دیتا ہے. تو آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام, ہی واز اے ویری ہوپ فل پازیٹیو پرسنالٹی. لاسٹ ایک ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا, ایپیسوڈ 2 میں, کہ یوسف علیہ السلام نے نیگیٹیوٹی کو حاوی نہیں ہونے دیا اپنے